السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نہایت مبارک تھا۔ اس کی تاریخ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئیں ان کے باعث اس شہر کے بارے میں بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفاصیل اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی آگاہی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سلطنت وعب العروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے بڑے معبد خانے میں اپنی سونے کی مورتی رکھوا دی اور حکم دیا کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں اور منت و نظر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پسند نہ آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت صرف بادشاہ ہی نے نہیں کی بلکہ خود ان کے گھر کے افراد نے بھی کی۔ جب آپ نے قوم، بادشاہ اور اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو اپنے وطن سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت بڑے بڑے ریوڑ بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ ان کی کنیت ابو سیفان مہمان والا، مہمان نواز تھی۔ ان کے والد کا نام عزر تھا۔ بعض علماء نسب نے والد کا نام طارق بھی بیان کیا ہے۔ جب اس کی عمر 75 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناحور اور ہاران بھی طارق کے بیٹے تھے۔ ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ ہی کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئے۔ یہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھگرالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فرباہ بدن تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ ارشاد ہوا، اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شکل و صورت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے توحید کی دعوت دی اسے سورہ مریم آیات 41 سے 48 میں پڑھیے۔ یہاں اتنی بات بیان کی دیتے ہیں کہ انہوں نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ قیامت والے دن ان کے باپ کے انجام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ نجاست میں لتڑا ہوا ایک بچھو کی شکل میں نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے نکل کر عید قومی جشن منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے، میں بیمار ہوں۔ آپ نے کلام میں توریہ کیا تھا کہ آپ بتوں کو پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکے اور سچے دین کی حقانیت واضح کر لے۔
جب لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو خوب سجا بنا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑایا اور ازارا استضاء پہنچا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ایک مسولہ، لوہے کا ایک بھاری ہتھیار جس سے بڑی لکڑی کاٹتے ہیں، ہاتھ میں لیا، سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ روایت میں ہے کہ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے مسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھی چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے، ہائے ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجمع عام کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب قوم نے غور و فکر کیا، اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کو خود ملامت کرنے لگے کہ تم نے خود ہی غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ نہیں چھوڑا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح تھا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شخص کھانے کے بعد اختیار کرتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ بت پرست کہنے لگے، ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کی ڈیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر عمارت کے اندر ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے اور اس سے اتنی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ فارس کے بدوؤں میں سے حیزن نامی کرتی شخص نے ایک منجنیق بنائی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، وہ قیامت تک دنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی۔ اس وقت آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ تھے، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔
صحیح بخاری میں عمر شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک نے ابو الانبیاء کا ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے قول کے مطابق پوری دنیا پر صرف 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء کے مطابق نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس روز ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے چلے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مناظرہ ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت 258 میں اس کا ذکر ہے۔ نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کے سامنے 2 آدمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ یہ بیکار بات تھی، اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اور دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر کافر ششدرا رہ گئے، وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ واپس گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بوری مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ جو غلہ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ یہ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ آپ نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعد انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ مصر میں اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام رقیون تھا۔ وہ دراصل بابل کا ہی باشندہ تھا۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر پہنچے تو مصر کے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔
اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ اس بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ بہن بھائی کو ایک ساتھ پاتا تو بہن بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے حضرت سارہ سے جا کر کہا اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ کو طلب کیا، جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو تو میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس نے خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں سے بیائی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئندہ آرزو کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا، اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ جو اوپر والا واقعہ ہے وہ مشہور سیرت نگار علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ کی شہرت یافتہ کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت ہاجرہ ایک کنیز نہ تھی بلکہ ایک شہزادی تھی۔ الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ بادشاہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ سیدہ سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ قاضی صاحب نے بہت سے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھی بلکہ شاہ مصر کی بیٹی تھی، اور ان کی ایک خوبی بحوالہ تورات بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ان کا درجہ بالا تر تھا۔ اللہ کے فرشتے حضرت ہاجرہ کے سامنے خود آتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کرتے تھے، مگر حضرت سارہ کے سامنے کبھی کوئی فرشتہ نہ آیا۔ بہرحال حقائق کے متلاشی قاضی صاحب کی رحمت للعالمین کا مطالبہ فرمائیں، ان پر حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر دونوں ماں بیٹے کو ایک دوسری جگہ پر منتقل کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ اللہ کے حکم سے ان دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ان ایک بے آب وغیرہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔